اب یہ جی اس پر آ جائیں، یہ جو ہے کربلا سے جو ریلیٹڈ رسومات ہیں یا کچھ پریکٹسز ہیں خاص قسم کی، اس میں آ جاتے ہیں جی. سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے بریلوی مسلک کے، وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظامی طور پہ جناب 40واں کر لیتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ 40ویں دن کرو، 38 دن کرو، 37 دن کرو، 20ویں دن کرو. تو ابھی جیسے ہم آج محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں تو آپ رجب میں کیوں نہیں بیٹھے؟ تو پھر اس طرح یہ بھی بدعت ہو گیا ہمارا بیٹھنا. نہیں، دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارا بیٹھنا یا گفتگو کرنا یہ علم دین کی مجلس، یہ تو دین کی اصل ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں اس طرح کی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا. جب مواقع آتے تھے، کوئی جنگ کا موقع آیا ہے تو خطاب کیا، کوئی اور اپیل کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھانے کے لیے تو آپ نے یہ سارے معاملات. یہ تو ہے اصل. ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ، اور برا طریقہ کرے گا وبال ہوگا. میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے. میں نے 8 مثالیں دی ہیں اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی. اس میں سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس سے اسلام تو نہیں بدل گیا نا، یہ تو اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اس توجہ کیجیے گا، یعنی کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے مرزا جی نے اپنی دیگر ویڈیوز میں بریلوی حضرات کی جو ایصال ثواب کے نام پر تیجے 40واں جو وہ کرتے ہیں مردے کے لیے، تو مرزا جی نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہوگا، اس کی وضاحت دی ہوگی کہ جی یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، سو بھی دن مخصوص کر کے کسی کو ثواب پہنچانا وغیرہ. تو اس پہ منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ اگر ہمارا دن مخصوص کر کے کسی کو ثواب پہنچانا اگر وہ بدعت ہو سکتا ہے تو آپ کا دن مخصوص کر کے یہ محرم میں محرم کی مجالس لگانا اور ربیع الاول میں ربیع الاول کی مجالس لگانا اس طرح، یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا. آپ نے کوئی محرم اس کے یہ جو من گھڑت جو قصے ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ کوئی مجلس نہیں لگائی نا ربیع الاول میں، ربیع الاول کے کوئی من گھڑت قصوں پہ آپ نے لگا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی سمجھیں ذرا اس بات کو. مرزا جی نے کہا نہیں، دو مختلف چیزیں، ہمارا بیٹھنا ہے گفتگو کرنا ہے، یہ علم دین کی مجلس، یہ تو دین کے اصل ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں اس طرح کی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مختلف موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا. جب مواقع آتے تھے، جنگ کا موقع آیا تو آپ نے خطاب کیا، کوئی اپیل کرنی ہے آپ نے خطاب کیا. اب اگر ہم وہاں بیٹھے ہوئے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی کو اتنے جوڑتا ہے، ہم اتنے جوڑتے ہیں تمہارے آگے ہاتھ، معاف کر دو ہمیں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. کہاں کی کہاں مار دیتے ہو. وہ تو تمہاری پبلک ہے نا، وہ جو سن کے وہ جو بالکل سن ہو جاتی ہے، ورنہ کوئی آدمی سمجھدار قسم کا آدمی کیا ہو گیا بھائی تجھے، کون سی باتیں کر رہا ہے؟ سوال گندم جواب چنا. او بھائی میرے پیارے، مطلب سوال تو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے نا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال محرم پر کربلا یا کربلا سے ریلیٹڈ معاملات پر آپ نے کوئی مجالس منعقد کی ہیں جو تو کر رہا ہے محرم پر؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ربیع الاول سے متعلقہ کوئی مجالس منعقد کی ہیں ہر سال یہ صحابہ نے، جو اور کوئی کر رہا ہے یا تم کر رہے ہو؟ سوال تو اپنی جگہ ہی ہے نا. تیرا یہ تاثر دینا یہ دو علیحدہ باتیں، دو علیحدہ کیسے ہو جائیں گی؟ کیونکہ اصل ہے کسی بھی شرعی کام کے لیے دن مخصوص کرنا جو شریعت میں پہلے سے مخصوص نہ کیا وہ. جیسے مثال کے طور پر قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک شریعت نے مشروع کی ہے، انہی دنوں میں ہوگی. تو ایک دن پہلے نہیں کر سکتا، ایک دن بعد نہیں کر سکتا. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. یوم النہار پلس ایام تشریق سے ایک دن پہلے تو نہیں کر سکتا، ایک دن بعد تو. ثواب کا کام ہے، قربانی ہے، اور مہینہ ذی الحجہ کا ہے، ذبیحہ کا ہے. میں 15 تاریخ کو کر دوں، میں 20 کو کر دوں، میں 25 کو کر دوں، میں کر تو ذی الحجہ میں رہوں، میں 5 تاریخ کو کر لوں 10 سے پہلے، میں کر تو ذی الحجہ میں رہوں. نہیں، تو کرے گا 10 تاریخ کو، تو کرے گا 10 تاریخ کو. اور تقرر بھی ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ان کی ضرورت پوری کی، اس کو چاہیے وہ اب دوبارہ قربانی کرے. جس کا مطلب ہے کہ پہلے کی قربانی مانی گئی نہیں. یہ تقرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا. اب جس طرح اگر مزہ یہ آتا کہ مرزا علم دین کی مجلس تھی نا، علم دین سکھانے بیٹھے تھے، آپ یہ سوالات محرم کی بجائے رمضان میں رکھتے. اصل میں آپ نے بھی تو ٹرینڈ فالو کرنا تھا، اصل میں آپ نے بھی تو ذاکر بننا تھا، اصل میں آپ نے بھی تو شہرت چاہیے تھی، اصل میں آپ بھی تو ریٹنگ کے بھوکے ہیں. آپ نے وہ مہینہ چنا کہ جس میں اس مہینے سے متعلقہ مسائل پہ بات کرو، لوگ زیادہ ہمیں سنیں گے، ہمیں ریٹنگز ملے گی، ہماری جو ہے وہ یعنی کہ ہم شہرت میں آئیں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اپنی نیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کیسے کر سکتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، بغیر کوئی دن، بغیر کوئی وقت مخصوص کیا. ورنہ یہی تو سوال ہے کہ اگر مردے کو ایصال ثواب کے لیے تیجا 10واں 20واں 40واں کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو تیرا یا کسی کا مہینہ مخصوص کر کے وہ تذکرہ کرنا اور اس کو رواج بنا لینا، یہ کون سا شریعت سے ثابت ہے؟ صحیح ہے نا سوال اپنی جگہ، اس کا جواب چاہیے. کہتے ہیں ہمارا بیٹھنا ہے گفتگو کرنا، یہ علم دین کی مجلس، یہ تو دین کی اصل ہے. نہیں، تمہارا بیٹھنا تو تفرقے کے لیے ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. الفتنہ تو اشد من القتل، تو نے خود کہا. سنو ذرا بات، توجہ طلب بات، کہ تو نے تو اپنے اس بیٹھنے کا مقصد، تو نے تو خود یہ کہا ہے. مجھے کہتے ہیں ننا مودودی، یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. تو نے تو اپنے لیے یہ بات کی. اگر تو واقعی علم دین کی مجلس لے کر بیٹھا ہوا تھا تو علم دین کی مجلس میں مجھے بتائیے کون سا آدمی خود کو فتنہ مانتا ہے؟ تو نہیں کہا، دوسری مقام پہ پارٹ 2 میں. اس لیے فتنہ میں ہوں نا، تو اسی لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں نا. تو بھائی تو سمجھ کے تجھے کیوں فتنہ؟ اگر تو واقعی علم دین کی مجلس لے کر بیٹھا تھا جو دین کی اصل ہے، تو دین کی اصل میں فتنہ تھوڑی ہے، دین کی ضد ہے فتنہ. تو اسلام لفظ سلامتی، اور سلامتی کی ضد فتنہ. کیا بات کر دی کہ تمہاری اس بات، تمہارا یہ بیٹھنا، تمہاری یہ بات کرنا بالکل اسی طرح بدعت ہے جیسے جن چیزوں کو تم نے بدعت قرار دیا. اور کہتے ہیں کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کیا جب مواقع آتے تھے. جب مواقع بدر والے دن آپ نے خطاب کیا، پورا سال گزرنے کے بعد بدر والے دن خطاب کیا، پھر پورا سال گزرنے کے بعد بدر والے دن خطاب کیا، پھر پورا سال گزرنے کے بعد بدر والے دن خطاب کیا، عذاب والے دن خطاب کیا، پورا سال گزرنے کے بعد عذاب والے دن خطاب کیا، پھر پورا سال گزرنے کے بعد عذاب والے دن خطاب کیا. کیا مذاق ہے؟ وہ تو چونا انہیں لگ سکتا ہے نا جن کی چونے والی جگہ خالی ہے. اندازہ کریں آپ ذرا. تو آپ نے یہ سارے معاملات کیے. تو یہ اصل ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس سے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ. دین میں اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ. اور برا طریقہ کرے گا اس کا وبال ہوگا. میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا. ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اچھا طریقہ جاری کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس مسئلے کے اوپر ایک پورا ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے ایصال ثواب کا شرعی طریقہ تمام تر دلائل کی روح سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس کو بیان کیا مفتی طارق مسعود صاحب کے جواب میں. تو وہ ویڈیو یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس وقت اس کا مین پوائنٹ، مرکزی نقطہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے اس میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت یہ کرا ہے کہ اچھا طریقہ جاری کرتا کا مطلب یہ ہے کہ اچھا طریقہ دین میں تھا جو رک گیا تھا اسے جاری کیا. واہ 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 جی واہ. اس کا مطلب کوئی نیا طریقہ بنانا نہیں ہے، کوئی نئی چیز جو دین میں پہلے سے نہیں تھی وہ بنانا نہیں ہے. سنو ذرا بات کو. صحیح مسلم، جیسے مرزا جی نے کہا صحیح مسلم میں اسے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں اچھا طریقہ. وہ اچھا طریقہ کا نام تو لو، بدعت کے خلاف کیا نام ہے؟ سنت. تو اسے آپ نے دین کے اندر بتانا تھا نا کہ محرم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ سنی فساد کروانے کے نام پر شیعہ سنی تنازعات آپ لے کر بیٹھے ہیں کیا؟ یا صحابہ لے کر بیٹھے ہیں، یا تابعین یا تبع تابعین؟ اور مرزا جی تمہیں تو معاف، تم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی ثبوت دے دو، تم حافظ ابن کثیر تک ہی ثبوت دے دو، تم حافظ ابن حجر تک 800 ہجری تک ہی ثبوت دے دو کہ ہر سال مسلمان اکٹھے ہوتے ہو محرم کے اندر یہ شیعہ سنی تنازعات کو لے کر. نہیں ملے گا. لیکن تم ہوئے ہو، تم بیٹھے ہو، تم نے پروگرام کیا ہے، تم کرتے ہو. کیا مقصد ہے اس بات کا؟ تم نے ربیع الاول میں محرم کا بیان نہیں کر لیا، تمہیں پتہ ہے ریٹنگز ہی نہیں ملیں گی. اور تم نے محرم میں ربیع الاول کا بیان نہیں کر لیا کیونکہ اس کی وجہ ہے تم تو دینی مجلس لے کے بیٹھے تھے نا، تم تو کبھی بھی بیٹھ جاتے. مزہ آیا.